آواز آ رہی ہے؟ صاف صاف سنائی دے رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سے ہم جو ٹاپک لے کے چلے ہیں وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ازدواجی زندگی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے روشنی کے اندر ازدواجی زندگی کیسے گزارے. تو کل تو جو ہماری جو باتیں تھیں وہ ظاہری باتیں تھیں، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے جو تھوڑا سینسیٹیو موضوع ہے، پورے دل سے اس کو سننا چاہیے، نہ کہ کوئی اور ذہن میں سوچ اور خیال رکھ کر کے. خلوت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. یعنی میاں بیوی جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جو ظاہر میں کرنی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں ہوتی ہے. تو میاں بیوی کے میل ملاپ کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے. کوئی زندگی کا اور پوری گوشے حیات میں کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جہاں رسول اللہ کی تعلیمات ہمیں ساتھ نہ دے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی سے ملنا چاہو تو قاصد بھیجا کرو. یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ جب بیوی سے ملنا چاہو تو قاصد بھیجا کرو. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یعنی قاصد سے کیا مراد ہے؟ میسنجر جس کو کہتے ہیں. فرمایا جب تم بوسہ لو گے تو بیوی کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میرے خاوند مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو ذہنی طور پر وہ اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے. پھر اس میں بہت ساری باتیں رسول اللہ نے بتائی. یہ باتیں ایسی باتیں ہیں کہ انہی باتوں پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے اچھا خاصا پیار بھرا ماحول اور جنت جیسا گھر بکھر کے ٹوٹ کے ختم ہو جاتا ہے. میاں کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے، بیوی کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے. اسلام ایک کامل، اکمل، مکمل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں کسی گوشے میں، کسی کونے میں تنہا اور پیاسا نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ایک مسئلہ پوچھا. پردے کے پیچھے سے مسئلہ یہ پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول جس طرح مرد دیکھتے ہیں خواب میں اندر، کیا عورت بھی دیکھتی ہے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے، نہانے کی حاجت ہوتی ہے، کیا عورتوں کو بھی اس طرح نہانے کی حاجت ہوتی ہے؟ جب یہ سوال پوچھا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں قریب میں تھی. کہا تمہیں شرم نہیں آتی رسول اللہ سے اس طرح کے سوال پوچھتے ہو؟ تو حضور نے بہت شاندار جواب دیا اس کا.
تو مسئلے کے اعتبار سے ہر چیز معلوم ہونا ضروری ہے. یعنی حضور نے وہ سوال کرنے والی جو عورت تھی غالباً ام ایمن تھی یا ام سلیم تھی، دونوں میں سے کوئی ایک تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. انس کی والدہ تھی غالباً. تو انہوں نے ان کی تعریف فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سوال پوچھنا چاہیے. بہت سارے اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں کہ اس کے بارے میں پوری تعلیمات ہونی ضروری ہے. یہاں پر ایک عجیب بات رسول اللہ نے فرمائی کہ جب میاں بیوی دونوں آپس میں اپنے جائز مقاصد کے تحت ملے تو خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی فراغت کا انتظار بھی کرے، صرف اپنا مقصد پورا کر کے فارغ ہو کے علیحدہ نہ ہو جائے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس معاملے میں بہت زیادہ خرابی پائی جاتی ہے. میرے لیے یہ موضوع بیان کرنا بہت زیادہ بھاری ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ کی تعلیمات کی امانت ہم تک پہنچی ہے اور ہمارا ذمہ ہے کہ ہم امت کو صحیح تعلیمات پہنچائیں. ورنہ امت کو اگر ہم صحیح تعلیمات نہیں پہنچائیں گے اور اس میں بغیر کام کی شرم اور آر اپنے سینے میں اور اپنے آنکھوں میں لائیں گے تو پھر امت کی نوجوان بیٹیاں اور بیٹے مغربی اور یورپی تہذیب پہ چلے جائیں گے، جو ایک حیاسوز ماحول ہے، ایک جانوروں جیسا ماحول ہے، اور اس کی وجہ سے گھروں میں برکتیں تو کہاں آئے گی، نحوستی اور نحوستی ہی ہے. شریعت نے دیکھو انسان کا اللہ تعالیٰ نے فطری تقاضا رکھا ہے. جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، اسی طرح انسان کی اپنی ایک سیکسوئل لائف بھی ہے، انسان کی اپنی خواہشات اور شہوات بھی ہے. دونوں میں اللہ نے رکھی ہے. اگر یہ چیزیں نہیں رکھی ہوتی تو انسانی نسل کی افزائش کیسے ہوتی؟ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے انسان کے دل کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اور نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے. دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہے. تو یہ چیز جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پہ رکھی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی تعلیمات نہ دی ہو ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کی تعلیمات بھی ہمیں ہونی چاہیے. تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے ذمہ داروں کا جنہوں نے اس کورس کو نظم کیا اور اس کورس کو ترتیب دیا. الحمدللہ میں ایک اور بھی بات بتاؤں، میں علاقائی پالنپور سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے یہاں ہر سال ایک بہت بہترین منظم نظام ہوتا ہے. کروڑ پتی کا بیٹا ہو، لاکھ پتی کا بیٹا ہو یا غریب کا بیٹا ہو، سب کا ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں نکاح ہوتا ہے. تو ہر سال اس نکاح کی مجلس کے اندر دلہوں کے اندر یہ باقاعدہ ایک چھوٹا سا 1-2 گھنٹے کا ہم ورک شاپ رکھتے ہیں. اس میں حیات ازدواجی زندگی کی پوری باتیں میں کھول کھول کے بتاتا ہوں، کوئی شرم حیا نہیں. اس لیے کہ ہم اگر نہیں بتائیں گے تو یہ امت کے پیاسے نوجوان ایک غلط راہ پہ اپنی چیزوں کو معلوم کرنے کے غلط چیزوں کا استعمال کریں گے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کے معاملات پورا کر رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا بھی فارغ ہونے کا انتظار کرے. ایسا نہ ہو کہ خود فارغ ہو جائے اور علیحدہ ہو جائے. 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ آدمی سہے گا، پھر بعد میں اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہے. اور یہ نفرتیں یہاں تک پیدا ہوتی ہے اگر شریف خاندان کی بیٹی ہوگی تو وہ اپنے اندر اس بیماری کو لے کے جیتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر وہ کسی اور پرائے مردوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی جو اس کی اصل خواہش کو پورا کر سکے. اور اگر ایسی لڑکی ہوگی جو تھوڑی سی بے باک ہے اور باہر کا ماحول دیکھی بھالی ہے تو بنداس منہ پہ کہہ کے وہاں سے علیحدہ ہو جائے گی کہ آپ کے اندر تو یہ کمی ہے وہ کمی ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.
اس کا ذرا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ایک ہی برتن میں اکٹھے ہم نہایا کرتے تھے۔ اور عائشہ فرماتی ہے دیکھو، یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا، اس میں سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر جو لوگ تھے وہ اہل عرب تھے۔ پھر اس میں الگ الگ چھٹائیں ہوتے ہوتے حضور کا جو خاندان ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ سوچئے، جو شریف گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں اس میں تو کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے میاں بیوی بات بھی نہیں کرتے ہیں، کہیں ہمارے خاندان کی روایتوں کے خلاف ہے۔ تو کچھ روایتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم خود اپنی روایتیں بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں اما عائشہ ایک بہت ہی بہترین عمل ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم دونوں ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ آگے روایت میں الفاظ اور بھی ہے، اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ میں نے حضور کی کبھی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، نہ حضور نے میری شرمگاہ کو دیکھا۔ دیکھو یہ حیا کا پہلو ہے اس معاملے میں۔ لیکن اصل جو بات بتانی ہے کہ جس طرح دونوں کا عمل ایک ہوتا ہے، تنہائی کا عمل، تو تنہائی کے عمل کے بعد، اس عمل سے فراغت کے بعد جو بدن سے پاکی حاصل کرنے کا جو عمل ہے وہ بھی ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے اس کی گنجائش دی ہے، میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی بڑی سنت ہے، جو اس پہ عمل کرتے ہیں ان کو اس کا احساس ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہے جو عملی کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو اچھا، ایک بات یہ بھی فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ آرام فرماتے تھے، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں ایام میں ہوتی تھی۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے اس معاملے میں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں جب جھگڑا ہوتا ہے اور اسٹیپ جب بڑھتے 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 آگے بڑھ جاتا ہے، تو 3 طریقے سے بیوی کو سمجھانے کی وہ ترکیب بتائی ہے۔ اس میں ایک ترکیب یہ بھی ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر اپنے سے علیحدہ کر دو۔ دیکھو، شوہر پہلے ہی دن سے شادی کرنے کے بعد، یہ بہت کام کی بات میں بتا رہا ہوں کیونکہ آج کل باتیں کچھ اس طرح کی ہے ملی جلی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ طلباء لڑکے بھی ہیں۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ پہلے ہی دن سے آپ اس کی عادت ڈالیں کہ بیوی کو اپنے ساتھ ایک ہی بستر پہ لے کے سونا ہے، چاہے وہ ایام میں ہو یا بغیر ایام کے ہو، لیکن سونا دونوں کی جگہ ایک ہی ہونی چاہیے۔ جوائنٹ فیملی ہے تو اگر کوئی مسئلے مسائل ہے تو الگ بات ہے، پہلے ہی دن سے آپ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ پھر کبھی کبھار بیوی نے کچھ اس طرح کی نافرمانی کر دی جس میں اس کی تھوڑی فہمائی ضروری ہے، تب قرآن کا یہ اصول ہے نا، وہ عملہ کام آئے گا۔ پہلے دن سے آپ اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی عادت ڈال دی، پھر آپ اس سے ناراض ہو جائیں گے، آپ اس سے علیحدہ سوئیں گے، تو اس کے لیے رات گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے بھی بہت ساری عورتیں اپنی راستے بدل کے شوہر کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو یہ حضور کی تعلیمات ہے۔ ایک اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے ساتھ حضور تشریف لائے بستر پہ، میں ایام میں تھی، اور آپ میرے ساتھ اس طرح لپٹ کے سوئے کہ بینی و بینہ ثوب، میرے اور حضور کے درمیان صرف کپڑا آڑ تھا، یعنی بالکل لگ کے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ عورت جو ہے نا، عورت ایک خاص چیز عورت چاہتی ہے، مرد سے پروٹیکشن چاہتی ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں آ کے ایک محسوس کرتا ہے کہ میں بالکل چاروں طرف سے محفوظ ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مرغی جو ہوتی ہے نا، اس کا بچہ اس کے 2 پیروں میں آ کے ایسا لپٹ جاتا ہے، تو اس کی ماں کیا کرتی ہے، اپنا نیچے کا حصہ نرم کر دیتی ہے اور اوپر بیٹھ جاتی ہے اور پروں سے اس کا پروٹیکشن کر دیتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح جب ایک عورت، ایک بیوی اپنی میاں کے ساتھ چپک کے سوتی ہے اور قریب آ کے سوتی ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں مضبوط حفاظت میں ہوں۔ یہ قدرتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہے، وہ ہر طرف سے پروٹیکشن چاہتی ہے۔ تو یہ
اس میں حضور کی اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، انہوں نے حضور کی ایسی سی باتوں کو باہر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ اگر امت کے نوجوان اور امت کی نوجوان بیٹیاں اس کو اپنی زندگی کی مشعل راہ بنائے تو ہو نہیں سکتا کہ ان کی زندگی ناکام ہو۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایک آئیڈیل دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کہ اس کو ہی فالو کرنا ہے، نیا کوئی تجربہ نہیں کرنا۔ نیا تجربہ کریں گے ہو سکتا ہے وہ فیل ہو جائے۔ یہ جو اصل جو طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آئیڈیل کی شکل میں حضور کو بھیجا ہے، اے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تو اس کی وجہ سے اللہ آپ کو چاہنے بھی لگے گا اور آپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو حضور کی زندگی جتنی بھی ہمارے سامنے ہے، چاہے وہ احادیث کی شکل میں ہے یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اور صحابیات نے اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کے عمل کو، حضور کے طرز زندگی کو آپ کے سامنے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ سب کو اپنائیں، سب کو اپنائیں، انشاءاللہ پوری زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں تو جنت ہے ہی ہے۔ چنانچہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، خاص بات، نوم الزوج مع زوجته فی فراش واحد افضل من نوم کل فی فراشہ۔ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی بستر میں سونا یہ بہت زیادہ افضل ہے دونوں کے بستر علیحدہ ہونے کے مقابلے میں۔ تو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ سے مانگے، گنجائش مانگے گھروں کے اندر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے سہولت دی تو ٹھیک ہے، نہیں دیے تو اس کی کوشش کرے شادی کے بعد کی زندگی کے اندر کہ ہم اپنا ایک کمرہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمرہ الگ کر دیں اور دونوں کا بستر ایک ساتھ ہو۔ آگے لکھا ہے اکیلا سونے سے بہتر ہے اذل قصد الانس للجماع، اگرچہ قرب یعنی صحبت مقصد نہ ہو تب بھی انس کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کے لیے دونوں ایک ساتھ سوئے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں لِإِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَيْهَا، عورت کے دل میں مسرت اور خوشی ڈالنے کے لیے۔ قریب سونے سے عورت میں کہہ رہا ہوں نا پروٹیکشن محسوس کرتی ہے، اپنی حفاظت محسوس کرتی ہے، تو شوہر سے اور قریب آ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ٹھنڈی کا موسم تھا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے مجھے لیٹنا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے اپنی ران آگے کر دی، تو آپ اس اپنی ران پر فوضع خدہ علی فخذی، نبی علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو، اپنے گال مبارک کو حضرت عائشہ کی ران پہ رکھ کے پھر سو گئے۔ تو اس طرح بھی تعلیم دی ہے کہ اگر آپ چاہتے تو تکیہ سر پہ رکھ کے سو سکتے تھے، لیکن محبت کا اظہار چاہتی ہے نا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے ہیں کہ دیکھو گھر میں اس طرح محبت سے رہو۔ یہ کیا ہے، اس کا منہ مغرب کی طرف ہے، اس کا منہ مشرق کی طرف ہے؟ نہیں، اللہ پاک نے آپ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کے بغیر وہ ادھوری، اس کے بغیر آپ ادھورے، آپ کے بغیر اس کی زندگی میں اندھیرا ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے۔ تو صرف جان، دونوں کی جسم الگ ہے، یک جان ہے، دو قالب ہے یک جان، تو جسم صرف الگ ہے، دونوں کی جان ایک ہے۔ وہ بیمار تو آپ بیمار، وہ خوش تو آپ خوش، اس کی خوشی آپ کی خوشی، آپ کی خوشی اس کی خوشی۔ یہ تعلیم اللہ کے رسول نے ہم کو دی ہے۔ اب بتائیے جو آدمی اس طرح کے باریک باریک چیزوں کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اگر جو گھر میں چٹنی روٹی کھانے کے لیے ہے لیکن زندگی بہت خوبصورت گزر کے نکل جائے گی، اور کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کی زندگی میں کیا غربت ہے، کیا فاقہ ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، ایک مرتبہ ایک مہمان اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے یہاں بھیجا، تو میاں بیوی نے آپس میں یہ معاہدہ کر لیا کہ دیکھو مہمان آیا ہے، گھر میں کھانا ہمارے پاس کم ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانے بیٹھ جاتے ہیں، کھانے ان کے ساتھ ہم بیٹھ جاتے ہیں، جب کھانے کا موقع ہوگا نا اسی وقت ہم ایک ایسی ایک ٹیکنیک استعمال کر کے یا ایسے بہانے سے جو چراغ جو جل رہا ہے اس کو بجھا دیں گے، تو اندھیرا ہوگا، کسی کو نظر نہیں آئے گا، اور ہم لوگ خالی کھانے کی آواز نکالیں گے، جیسے کوئی آدمی نوالا چبا رہا ہو تو کیسی چک چک کی آواز نکلتی ہے، پچک پچک کی آواز نکلتی ہے،
اس طرح ہم لوگ آواز نکال کر رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا، مہمانوں کو لگے گا کہ ہمارے میزبان بھی کھا رہے ہیں اور ہم بھی کھا رہے ہیں، اس طرح مہمانوں کا پیٹ بھر جائے گا اور ہماری غریبی چھپ جائے گی۔ تو ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگ حالی میں ہو۔ تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو بلا بھیجا اور پھر ان کی بہت تعریفیں کی۔ تو دیکھو میاں بیوی کے دل دونوں ایک تھے۔ اگر بیوی کا دل الگ ہوتا تو بیوی بولتی جب گھر میں کھانے کے لیے چیزیں تو مہمان کیوں لے کے آتے ہو، یہ ہے۔ تو دونوں کے دل ایک کرنے کا یہ راستہ ہے جو اللہ کے رسول نے ان کی تعلیمات سے ہمیں ملا ہے۔ تو جب ایسا ہوا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے رسول اپنا سر مبارک میرے ران پر رکھ کر سو گئے تو وَوَهَنْتُ عَلَيْهِ، میں بھی حضور کے اوپر جھک گئی۔ تو یہ چیز ہے فتاوی رحیمیہ، حضرت مولانا عبدالرحیم راجپوری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس میں عجیب بات لکھی ہے کہ جب میاں بیوی صحبت سے فارغ ہوتے ہیں تو فارغ ہونے کے بعد جب غسل کرتے ہیں تو اس غسل کے بعد غسل کرنے کے بعد جو ثواب ملتا ہے، کہاں اس کے بدن کے جتنے بال ہیں نا، ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر یہ کام لیگل طریقے سے نہ کرتا، جائز طریقے سے اپنی حلال بیوی کے ساتھ یہ کام نہ کرتا اور وہ کام کسی حرام طریقے سے کرتا تو زنا کے گناہ میں مبتلا ہوتا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ثواب دیا ہے۔ آگے سنیے، روایت میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا ایاتی احدنا شہوتہ ویؤجر، اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی آدمی اپنی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس میں ثواب ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر حرام طریقے سے کرتا تو اس کو اگر گناہ مل سکتا ہے تو حلال طریقے سے کرے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا۔ ایسے ہی ہے، جس طرح آدمی حلال طریقے سے اپنا پیٹ پالتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، ویسے حرام طریقے سے اگر پیٹ پالتا ہے تو اس کو گناہ ملتا ہے۔ محنت کر کے، مشقت کر کے جمع کرتا ہے پیسہ تو اس کی روزی میں برکتیں ہوتی ہے، اولاد نیک بنتی ہے، نیکی کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر حرام طریقے سے کسی کا مال چوری کر کے، غصب کر کے، ناجائز طریقے سے کسی کا مال لیتا ہے تو اس سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ایک مرتبہ اما عائشہ سے پوچھا اخبرنی یا بعجب ما رأیتہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات دیکھی ہو تو ذرا بتائیے نا۔ تو جب یہ بات دیکھی حضرت عائشہ کو پوچھا تو فبکت، وہ رونے لگی، حضرت عائشہ رونے لگی۔ یہ ہوتی ہے محبت کہ جب شوہر کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کبھی تذکرہ بھی آ جائے نا تو آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ میرے شوہر تو کیا شوہر تھے، میری زندگی کے ہر گوشے میں خوشیاں بھر دی، میرے دل کے کوشے گوشے میں خوشیاں انہوں نے بھر دی، ایسے میرے شوہر تھے۔ تو خیر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب سامنے آیا فبکت، رونے لگی، وقالت کل امرہ کان عجیبا، فرماتی ہے کہ محبوب کی تو ہر بات عجیب تھی، کیا بتائے اللہ کے رسول کی کون سی بات ایسی نہیں تھی جو عجیب نہیں تھی، ہر چیز عجیب تھی۔ فرماتی ہے ایک مرتبہ کہ ہر بات میں پیار تھا، اپنائیت تھی، سبحان اللہ۔ پھر کیا فرمایا کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ میرے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، نبی السلام میرے ساتھ میرے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، فرمایا قال ذرینی اتعبد ربی عز وجل، عائشہ ذرا چھوڑ تو دو مجھے، میں ذرا اللہ کی عبادت کر لوں۔ عائشہ ذرا کتنا پیار سے فرمایا اللہ کے رسول نے، دیکھو بیوی کا حق تھا اتنا حق ادا کیا، ان کے ساتھ لیٹے، بات چیت کی۔ اب جب لگا کہ اب حق ادا ہو گیا ہے تو فرمایا عائشہ ذرا تھوڑا سا وقت دے دو، میں ذرا اللہ کے سامنے تھوڑا حاضر ہو جاؤں۔ تو کیا فرماتی ہے عائشہ، قالت فقلت واللہ انی لاحب قربتک، اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں آپ کی قربت چاہتی ہوں، آپ کے پاس قریب میں رہنا چاہتی ہوں۔ پھر فرمایا کہ وانی احب ان تعبد ربک، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ اپنے رب کی عبادت بھی کریں، دونوں چاہتی ہوں، لیکن پھر میں اپنی خواہش کو اپنی جو تمنا ہے اس کو دبا کے آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اللہ کی عبادت کیجیے۔ تو عورت یہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر وقت پھر اپنے بانس قریب میں چپکائے رکھے، تو اس سے پھر نقصان ہوتا ہے، ماں باپ سوچتے ہیں کہ بس گھر میں جب گھستا ہے تو باہر ہی نہیں نکلتا، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو عورت کا دل ہے
کہ وہ گھر سے باہر نہ جانے دے شوہر کو، لیکن پھر تھوڑا سا اس طرح بھی ہونا چاہیے معاملہ. جیسے عائشہ فرماتی ہے فقلت واللہ انی لاحب قربتک وانی احب ان تعبد ربک، کہ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ کا قرب بھی چاہتی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کی عبادت کریں. تو بہت ساری عورتیں نا اس میں سمجھتی ہے کہ یہ زبان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، کہ میرے میرے سرتاج، میرے جو بھی شوہر کے لیے جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آپ گھر میں سے باہر جائیں ہی نہیں. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، یہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. ہم جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں شرم نہیں کرتے، اور جہاں شرم نہیں کرنی چاہیے وہاں شرم کرتے ہیں. ایسا معاملہ ہوتا ہے. ایک اور بھی بات ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں چونکہ بیچاری نادان ہوتی ہے نا، کبھی کبھی پیار کے اظہار میں یا اس طرح کی بات میں کبھی کبھی ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہے. تو مرد حضرات کو چاہیے کہ فوراً کسی بات پہ ریئیکشن کا اظہار نہ کر دے، بلکہ بات کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو یہ آپ کیا کیا، ایسا نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے. آپ کو تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کے ماں باپ نے کوئی تربیت نہیں کی ہے، ایسا نہیں. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو نبی علیہ السلام بستر پہ نہیں تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی پھر دیکھا کہ اللہ کے رسول نہیں، تو میں اٹھی تو اللہ کے رسول بقیع الغرقد میں گئے تھے، اور سامنے جو قبرستان ہے نا بقیع الغرقد، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی پیچھے 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 گئی. پھر فلحظنی لحظا، فرماتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے گئی، اور جب مجھے لگا کہ حضور واپس آ رہے تو میں بھاگتے بھاگتے آئی اور حضور سے پہلے آ کے بستر پہ لیٹ گئی، کہ جیسے کہ حضور کو پتہ ہی نہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے آئی تھی. اللہ کے رسول تو رسول تھے، حضور کو پتہ چل گیا. حضور نے حضرت عائشہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، او یعنی مجھے محسوس ہوا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پہ ہاتھ مارا، مجھے محسوس ہوا کہ تو آپ سے مجھے فرمایا دیکھو عائشہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے. دیکھو حضرت عائشہ جب حضور کے ساتھ سوئی ہوئی تھی تو ان کے سر مبارک، حضرت عائشہ کا سر مبارک کھلا تھا. تو فرمایا دیکھو عائشہ بات یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، اور وہ آپ کا سر کھلا ہونے کی وجہ سے میرے پاس قریب نہیں آئے، لہٰذا میں اٹھ کے باہر گیا تھا ان سے بات کرنے کے لیے. انہوں نے مجھے اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ نے فرمایا کہ بقیع الغرقد میں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرو. تو ان کی استغفار کے لیے میں دعا کے لیے گیا تھا. تو یہاں سے دیکھو پتہ چلا، ایسا نہیں ڈانٹا کیا ضرورت تھی آپ کو میرے پیچھے پیچھے آنے کی، آپ مجھے پہ شک کرتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. نہیں، حقیقت حال بتائے کہ عائشہ آپ ایسا کیا میرے پیچھے آپ آئے، ایسا کچھ بھی نہیں ڈانٹا. دیکھو جبریل تھے، وہ آپ کی وجہ سے گھر میں نہیں آ رہے تھے، جو کہ آپ کے بال کھلے تھے چھت پہ. تو بہنوں کو اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ رات کے وقت جب سوئے نا تو سر پہ پوری اوڑھنی تو نہیں اوڑھ سکتی، تو چھوٹا سا اسکارف جیسا آتا ہے جو بالوں کو ایسا پورا پیچھے گچھا کر کے اس میں گانٹھ لگا کے سو جاتے ہیں. تو اتنے بال پیک ہو جائے تو اچھا ہے. کیونکہ اگر تنہا اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ساس سسر اور جوائنٹ فیملی میں ہے تو کبھی کبھی بال کھلے ہو جاتے ہیں، گھر میں دوسرے لوگوں کی نظر بھی پڑتی ہے تو عجیب سا لگتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے سر کے اوپر کوئی چھوٹا سا اسکارف جو ہو اس کے ذریعے سے سر کو ایسا باندھ کے پیچھے گانٹھ لگا کے ڈھانپ دے تو یہ بہتر ہے. رات کو بالکل کھلے سر نہیں سونا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، نبی کی مثال میں ایک دوسری لفظ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو کہا ابنۃ یہودی، او یہودی کی بیٹی. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہودی کے خاندان سے تھی. اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کی وہ کیا کہتے ہیں ان کو جنگ جنگ خیبر میں غالباً وہ حضور کے حصے میں آئی تھی. پھر اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کیا، پھر ان سے نکاح کر دیا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بہت زبردست کھانا بناتی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی، ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت حفصہ نے کوئی بعد میں تو میں ہو گئی ہوگی، آپس میں کچھ ہوتا ہے، برتن ہے ایسا تھوڑی، وہ بھی انسان تھے. تو کہنے لگا کہا ابنۃ یہودیہ، اے یہودی کی بیٹی. تو حضرت حفصہ کو حضرت صفیہ کو بہت برا لگا، رونے لگی. حضور نے دیکھا کہ کیا بات ہے صفیہ کیوں رو رہی ہو آپ؟ کہا کہ انہوں نے مجھے ایسا ایسا کہا. تو پھر حضور نے دیکھو کیسے تسلی دی. ایسا نہیں کہ سیدھا بولا کہ ان کو ڈانٹ دیا، آپ کو شرم نہیں آتی یہ وہ. پہلے ان کی دل جوئی کی، کیا فرمائی انکی لابنۃ نبی و ان عمک نبی و انکی لتحت نبی
فبما تفخر علیک، اور میں دیکھو صفیہ، آپ ایک نبی کی بیٹی ہے اور آپ کے چچا بھی نبی ہے اور آپ ایک نبی کی بیوی ہیں، تو پھر حفصہ کس بات پہ فخر کرتی ہے؟ حفصہ کے تو کوئی اس کا خاندان میں کوئی نبی تو نہیں ہے اور آپ تو نبی کی بیٹی ہے. یعنی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے، تو ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے تو خاندان میں سب نبی آئے ہیں، تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ پھر یہ ان کی دل جوئی ہو گئی، ان کو اچھا لگا. اس کے بعد حفصہ کو کہا اتق اللہ یا حفصہ، حفصہ اللہ سے ڈرو، اس کا تانا نہیں دیا کرتے کسی کو. دیکھو یہ ہے، ایسا نہیں کہ دونوں کو بٹھا کے اس کی فیور میں اس کو ڈانٹا، اس کی فیور میں اس کو ڈانٹا، نہیں. تو معاملے کو شارٹ آؤٹ کرنا سیکھیں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اب آپ شوہر گھر میں آئے، برابر گھر میں آتے ہی ماں نے بولا بیٹا ادھر جا کام ہے، ماں آئی، بیٹے نے سنا ہماری بیوی نے ایسا سا کیا، ایسا سا کیا، یہ کیا وہ کیا. اب یہ بندہ اٹھا اور سیدھا بیوی جا کے سیدھا بارش کی طرح برسنا شروع کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. کہتے حال معلوم، حضور نے آ کے دیکھا تو صفیہ کو دیکھا کہ رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہو؟ تو حقیقت حال معلوم کی. بیوی کے پاس جائے اور پھر بیوی کو بھی پوچھے کیا معاملہ ہے، آج ماں آپ سے ناراض ہے، کیا مسئلہ ہوا، وغیرہ وغیرہ، اس سے بھی حال معلوم کرے. تب جا کے اللہ پاک نے دیکھو ادھر بھی کان دیا ہے، ادھر بھی کان دیا ہے، بیچ میں دماغ دیا ہے. ایک کان سے ماں کی سنے، ایک کان سے بیوی کی سنے، بیچ میں جو دماغ دیا ہے نا اسے سوچے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں فولڈ میں ہوتی ہے، بیوی فولڈ میں نہیں ہوتی. اس وقت کیا کرو گے؟ آپ بھی ماں کو ڈانٹنا شروع کرو گے؟ نہیں. کیا کرو گے؟ میں اس وقت جو بہنیں بھی اس میں مخاطب ہیں، میں ان کو بھی کہوں گا، اگر آپ کسی کے نکاح میں ہے یا آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نیک گھرانے میں اور کیا کہتے ہیں کھاتے پیتے خوشحال گھرانے میں آپ کو پہنچائے گا، یہ مسئلہ بہت بہت ہی نازک مرحلے کا ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو بیوی کو ہم ڈانٹ دیں گے کہ پیار سے کہ دیکھو آپ نے ایسا کیا، اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ تکلیف نہیں ہوتی. اگر بیوی کا فولڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیوی کو سمجھا سکتے ہیں. لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فولڈ ہوتا ہے ماں کا اور بیوی کے اوپر پوری طنز آ رہی ہے، تو اب کیا کریں اس موقع پر؟ یہ بہت ہی سمجھدار اور آہستہ سے سلجھانے کا مسئلہ ہوتا ہے. بیوی کی محبت میں ماں پہ ظلم نہیں، ماں کی محبت میں بیوی پہ ظلم نہیں. ایسے موقع پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ پورا معاملہ سمجھ جانے کے بعد بیوی کو تنہائی میں آپ سمجھائیں کہ دیکھو پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا قصور نہیں ہے، ماں کا قصور ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھے، آپ یہ فرض کر لیں کہ میری جگہ پہ آپ شوہر ہے اور میں عورت ہوں، اور جو معاملہ اور جو سین ابھی میرے ساتھ ہوا وہی سین آپ کے ساتھ ہوا، تو آپ کیا کرو گی؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ کہے گا، چونکہ ابھی مرد کی شکل میں ہے عورت، تو وہ یوں کہے گا کہ میں آپ کو سمجھاتا اور آپ کہتا کہ تھوڑا صبر کر لے، اور میں خالی خالی ماں کے سامنے تجھے ڈانٹوں گا تو تو تھوڑا سا سر نیچے کر کے بیٹھ جانا، تاکہ ماں کو لگے گا ہاں ڈانٹ دیا، تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کے دل میں جو بڑاس ہے نا وہ بھی سب ٹھنڈی ہو جائے گی. پھر واپس معاملہ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر بیوی کو ایسا سمجھائے کہ آپ دیکھو میں خالی خالی ماں کے سامنے آپ کو کہوں گا کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، ماں کو تکلیف کیوں پہنچا رہے ہیں، تو آپ خالی خالی کہہ دینا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. دیکھو اس تو ایک اگرچہ دل پہ بہت بہت بڑا پتھر ہوتا ہے ایک عورت کو، ایک بیوی کو جو گنہگار نہیں ہے، جس کا قصور نہیں ہے، اور زبردستی، بس میں یوں کہوں گا کہ اپنی شوہر کی محبت میں اس جرم کو زبردستی ایکسیپٹ کر لے. اس میں آپ کی جیت ہے، اس جرم کے ایکسیپٹ کرنے میں آپ کی جیت ہے. شوہر کی محبتیں ملے گی سب سے پہلے، شوہر آپ کے اوپر نچھاور ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں وہ ساس کا جو جھگڑا ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ بہت سارے ساتھیوں کو میں نے یہ طریقہ بتایا، آزمودہ طریقہ ہے، بہت اس کا فائدہ بھی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں نا تو فوراً شارٹ آؤٹ نہ کر دیں، بلکہ معاملہ پہلے سمجھے. غصہ ہے، گھر سے باہر نکل جائیں، کسی ٹھنڈے ماحول میں چلے جائیں، مسجد میں جا کے بیٹھ جائیے، تھوڑا دماغ آہستہ آہستہ لیول پہ آ جائیں، پھر گھر میں آنا چاہیے. فوراً کسی بھی فیصلہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اچھا اب میں بہنوں کو مخاطب کرتا ہوں. کبھی کبھی شوہر ناراض ہو جاتا ہے اور شوہر کو ناراض ہونے کا حق بھی ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے ایسی عورت کے بارے میں کیا عجیب و غریب بات بیان فرمائی، میں تو حیران جب یہ روایت پڑھی. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عورت جنتی ہوتی ہے جو خاوند کا ہاتھ پکڑ کے کہے، وہ عورت جنتی ہوتی ہے جو خاوند کا ہاتھ پکڑ کے کہے
वल्लाहि ला अदुक गुमज़न हत्ता तर्ज़ा, अल्लाह की कसम मैं ज़रा बराबर भी नहीं सोऊंगी जब तक कि आप राज़ी ना हो जाए। शौहर देखो बहुत बड़ा मसला है। अगर शौहर हक पर है और वो आपसे नाराज़ हो गया और पूरी रात इसी हाल में सोया, तो पूरी रात फरिश्ते उस औरत की लानत करते हैं। तो अगर कभी कोई मामला दिन भर किसी भी वक्त हो जाए, रात को सोने से पहले उस मामले को खत्म करके दोनों एक बिस्तर पे सोने की आदत डालें। तो औरत को चाहिए कि देखो मर्द अकड़ा आदमी है, पहले से अल्लाह ताला ने उसकी सिफत बनाई है। अब औरत भी अकड़ के बैठ जाए कि नहीं मैं भी नहीं मानूंगी, इधर से मियाँ नाराज है, ये भी नाराज मुंह करके सब सो गई, तो ये तो शैतान को दावत देने जैसा है। शैतान को खुद आप दावत दे रही हैं कि आओ और हम दोनों में झगड़ा करा के मामला खत्म कर दो। नहीं, आप उसका हाथ पकड़ ले, देखो यार क्या बात है, आप इस तरह से नाराज होकर सो जाएंगे, पूरी रात इस तरह सोएंगे? एक रात तो होती है हम दोनों को करीब होने की, उसमें भी दिन भर आप काम में होते हैं, आप क्या झगड़ा करते हैं? मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपके बगैर सोऊंगी नहीं। अल्लाह के रसूल ने ऐसी औरत के बारे में फरमाया कि ये औरत जन्नती है। ये औरत क्या है? जन्नती है। तो बातों बातों का बतंगड़ न बनाए, बातों को बड़ा न करे। अल्लाह ताला ने सारे मामले इंसान के हाथ में रखे हैं, हम ही खुद अपने मामले बिगाड़ते हैं। जहाँ जहाँ आपको ठंडा होना होता है वहाँ ठंडा हो जाना चाहिए, और जहाँ कुछ बोलना होता है वहाँ अदब और एहतराम और सामने वाले की इज्जत नफ्स का ख्याल रखकर वो बात करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे औरतों के बारे में अल्लाह के रसूल ने खास बात ये फरमाई, ला तज़रिबू इमा अल्लाह, ये अल्लाह की बंदियां हैं, इनको न मारे। इन्नल उदवान ला युहिब्बु हत्तल हैवान, जानवर भी किसी से नफरत और दुश्मनी पसंद नहीं करता, तो इंसान है। चुनांचे ला यजलिदी मरअतहु जल्दल अब्दी सुम्मा यजामिउहा फी आखिरिल यौमी, कि मियाँ सुबह सुबह तो बीवी के साथ झगड़ा करके मार पिटाई करके जाएगा और रात के वक्त फिर आएगा और फिर अपनी बीवी से सोहबत करेगा। क्या अच्छा लगेगा? ये मर्दों के हुजूर ने मुखातब फरमाया। लिहाजा इन अल्लाह की बंदियों को न मारना चाहिए। जब कभी कभी मामला हो जाता है तो उसको भी तरीका है, लेकिन हाथ उठाना नाजुक सिनफ पर और खास करके औरत जात के ऊपर, ये तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा ही मर्द काम कर सकता है जिसके अपने अखलाक की इंतहा हो चुकी हो, जिसका समाज में कोई वैल्यू ना हो, और जिसकी कोई अपनी अपनी भी इज्जत ना हो, ऐसा आदमी ही औरत पे हाथ उठा सकता है। बाकी औरत को नहीं मारना चाहिए, उसकी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर बीवी नाफरमानी करती है तो देखो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। तो अल्लाह के हबीब ने समझाया, देखो अल्लाह अल्लाह उससे नाराज़ होते हैं। अय्युम इम्रअतिन असद ज़ौजहा फअलैहा लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। हाय हाय हाय, जिस औरत से उसका शौहर नाराज हो जावे तो उस औरत के ऊपर अल्लाह की लानत है, यानी अल्लाह की रहमतों से दूर फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं और पूरी दुनिया उस पर लानत भेजती है। तो ऐसे काम हम बीवियों को भी नहीं करने चाहिए जो हमारे शौहर की नाफरमानी का, अरे शौहर की वजह से इतनी सारी लानतों का जरिया बने। आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अय्युम इम्रअतिन खरजत मिन दारिहा बिगैरि इज़्नि ज़ौजिहा फहिय फी सखतिल्लाह, जो कोई भी औरत अपने शौहर अपने मियाँ की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकल गई, तो जब तक उसका शौहर राज़ी न हो जाए और राज़ी हो के हंस न पड़े, तब तक वो अल्लाह ताला के अज़ाब में, अल्लाह ताला की नाराज़गी में होती है। एक और रिवायत है, उसमें जब कोई औरत अपने शौहर को नाराज़ करती है तो जन्नत की हूरें कहती है कि मेहमान को नाराज़ मत कर, यूशिकु अन युफारिकुकी, ऐसा ना हो कि तुझे वो अलग कर दे। तो ये जन्नत की हूरें इस तरह की बातें करती है। 3 लोगों का अमल गैर मकबूल है, 3 लोग ऐसे हैं जिनका अमल मकबूल नहीं होता। उसमें वो गुलाम जो भाग जाए अपने आका की इजाज़त के बगैर, और वो बीवी जिसका खाविन नाराज हो, उसके अमल भी कबूल नहीं होते। फिर रात भर की तहज्जुद की नमाजें पढ़ती रहे, दो दो चार चार नहीं, सौ सौ क्या कहते हैं, 30 30 पारे एक साथ तिलावत करे, कोई अमल मकबूल नहीं है। वो शराबी जो शराब के नशे में मस्त हो। ये तो हो गया औरतों का मामला कि औरतों को अपने शौहर को नाराज नहीं करना चाहिए, इसका एहतमाम करना चाहिए। लेकिन कभी हो जाए तो हम मर्दों को भी अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है, बीवी के साथ दरगुजर का मामला करें। औरतें अगर नाकिसातुल अक्ल है, इनकी नादानगी है, एक बात याद रखें, औरत कितना भी बड़ा काम कर ले, दुनिया भर की बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाए,
بہت بڑی انجینئر بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے، وہ آدھی عقل کی ہے تو آدھی عقل کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قوم برباد ہو گئی جن کی سربراہ کوئی عورت ہو، وہ قوم برباد ہو گئی جن کی سربراہ کوئی عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مرد کے ماتحت، ان الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، تو کہا کہ عورت تو ناقصۃ العقل ہے اور تم تو کامل العقل ہو، لہذا اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لا خیر فی نساء ولا صبر عنہن یغلبن کریما ویغلبہن لئیم فاحب ان اکون کریما مغلوبا ولا احب ان اکون لئیما غالبا۔ کیا عجیب و غریب بات بیان فرمائی ہے۔ مہربانی کر کے اپنے مائک بند رکھے۔ تو کیا عجیب بات فرمائی ہے کہ دیکھو عورتوں میں کوئی خیر نہیں ہے، عورتوں میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن عورت کے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ حضور نے صاف صاف بات بیان فرمائی کہ ان کے بغیر صبر بھی نہیں ہوتا۔ عورت کا خاصہ یہ کہ اگر شوہر نرم ہے تو عورت اس پر غالب آ جاتی ہے، اگر شوہر کڑک ہے تو عورت ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں، حضور اپنی بات فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں نرم رہوں اور عورت مجھ پہ غالب آ جائے۔ کیا فرماتے ہیں، لیکن میں نرم مزاج رہوں اگرچہ مغلوب ہو جاؤ، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں سخت طبیعت کا بن جاؤں اور میں عورت پہ غالب آ جاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی کیا انوکھی بات ہے کہ گھر کے اندر بندے کو کتنا رحیم و کریم ہونا چاہیے۔ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، یعنی حلقہ یارا میں ہو، اپنے گھروں میں ہو، اپنی بیوی بچوں میں ہو، بالکل ریشم کی طرح نرم ہونا چاہیے مردوں کو۔ ایک اور عجیب و غریب بات حضور نے فرمائی کہ اگر عورت کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے مرد کو تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا، ایما رجل صبر علی سوء خلق امرأته اعطى اللہ الاجر علیہ مثل ما اعطى یوسف ایوب علیہ السلام علی بلائہ۔ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کی کسی سخت رویے پر، کسی چیز پر اگر تکلیف پہنچتی ہے اور پھر صبر کر کے کڑوا گھونٹ پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی تکلیف پر اجر عطا فرمایا تھا۔ تو خاوند کو ناپسندہ بیوی کے کوئی ناپسندہ بات پر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کا یہ اجر و ثواب ہے۔ اور ایک خاص بات جو بتائی کہ حدیث پاک میں جو ایک خاص بات یہ بتائی کہ اسی طرح اس کا الٹا کہ ایک ایما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها اللہ من الاجر مثل ما اعطى آسیہ بنت مزاحم امرأة فرعون، کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے آنے والی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، صبر کر لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی اور مزاحم کی بیٹی حضرت عائشہ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کو جو ثواب دیا وہ ثواب ایک عورت کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اگر اس پہ ہم غور سے زندگی گزارے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت معاملہ آسان ہو جائے گا۔ ازدواجی زندگی کا اصول جو ہے نا، حسین اصول یہ ہے کہ جب کبھی بھی بیوی میں آپ کو کوئی عیب نظر آئے تو آپ بیٹھ کے فوراً فیصلہ نہ کریں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، قابو کرنا ہے اپنے آپ کو، تنہائی میں بیٹھ جائیں اور پھر سوچیں کہ اس کی وجہ سے مجھے کتنے فائدے ہیں۔ آپ کو بہت ساری خوبیاں نظر آئے گی، بہت ساری، تو اس کو فوراً سزا نہ دے، اس کی کسی برائی کی وجہ سے فوراً سزا نہ دے، بلکہ آپ دیکھیں ان کی زندگی میں غور کریں کہ اس کی وجہ سے مجھے کیا کیا فائدے ہو رہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طبیعت کے اعتبار سے بہت سخت مزاج سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت مزاج سے، شیطان ان کی راہ سے گزرتا نہیں تھا، جہاں سے عمر گزرتے تھے وہاں شیطان نہیں آتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کوئی صاحب ان کے پاس آئے، یشکو خلق کا زوجتی ہی، اپنی بیوی کی کوئی تکلیفیں بیان کر رہے تھے کہ میری بیوی کے اخلاق ایسے ہیں، میرا جینا حرام کر دیا ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، وہ بات ہے۔ تو حضور حضرت عمر نے ان کی جو تربیت کی اور کیا بہترین جواب دیا، کہا کہ دیکھو حضرت عمر نے فرمایا میری بیوی کو دیکھو، میری بیوی کو دیکھو، انہا طباخۃ لطعامی، وہ میرا کھانا پکاتی ہے، یہ میرے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے کھانا پکانے جو کھانسا ماں ہوتی ہے نا اس کے مانند ہے، خبازۃ لخبزی، میری روٹی بنانے والی ہے، غسالۃ لثیابی، میرے کپڑے کی دھوبن جیسی ہے،
مرضعۃ لولدی، میری اولاد میری بچوں کو دودھ پلاتی ہے، یعنی آیا جیسی ہے۔ یہ سب باتیں تو عورت پہ فرض نہیں ہے، لیکن خاوند کی محبت میں یہ سارے کام وہ کرتی ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وَيَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ، اور میرے دل کو سکون دیتی ہے، میں حرام کام سے اس کی وجہ سے بچ جاتا ہوں۔ تو پھر آخر جو بات بیان فرمائی، ہم مردوں کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ہم عمل کریں۔ أَحْتَمِلُهَا لِذَلِكَ، میں اسی باتوں کی وجہ سے اس کی کچھ غلطیاں میں برداشت کر لیتا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کر کے دکھا دیا کہ دیکھو ایک بات ناپسندیدہ ہو تو کچھ اور بہت ساری باتیں ایسی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت خوشحال میں گزر رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت زیادہ ہماری زندگی پرسکون اور پرعافیت گزرے گی۔ اور اس کے آخری ایک بات میں بیان کروں، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند جب بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت اصول بتایا کہ مسکراہٹوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو آج سے یہ عہد کر لینا چاہیے اور کر لیں کہ ہم گھروں کے اندر مسکراہٹیں بکھیریں گے اور خوشی والی زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ حسن خلق کا جب اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کریں گے۔ تو اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ بنائے، اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے ساتھ اگر میل کے ساتھ تالمے کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو کتنی تکلیفیں کیوں ہو، کتنی پریشانیاں کو ہو، کاروباری لائن سے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ پوری زندگی کو گزار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کا جو سبق انشاءاللہ اگلے سنیچر اور اتوار کو ہوگا، وہ دوسری کتاب میں گھریلو جھگڑوں سے نجات جو ہے اس میں میاں بیوی ساس اور گھر اس کے جو جھگڑے ہیں اس کے تعلق سے وہ سبق ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد والا جو اس کتاب سے جو ہمارا سبق ہوگا وہ ہے عورت اور مرد کا مقصد تخلیق، عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا۔ مجھے امید ہے آج کے سبق میں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔